بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ اس چینل پہ میری پوئٹری سنتے ہیں۔ آج سے ایک گفتگو کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ اس سے بھی محظوظ ہوں گے اور ضرور دیکھیں گے اور سنیں گے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ نومولود کے لیے کپڑے، کھلونے اور دیگر اشیاء کی خریداری کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ امیروں کا تو نہیں پتہ کہ وہ اپنے بچے کو کیا کچھ لا کے دیتے ہیں، لیکن ایک غریب والد صاحب اور چیزوں کے علاوہ کسی ریڑھی وغیرہ سے وہ 5-10 روپے والی ایک چوسنی اور ایک چھن چھن کرنے والا کھلونا ضرور لے کر آتے ہیں، جسے چھنکنا کہتے ہیں۔ چوسنی نومولود کے منہ میں ڈال دی جاتی ہے تاکہ وہ بھوک سے روئے نہیں، اور چھنکنا اس کے ہاتھ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ جب جب وہ ہاتھ ہلائے چھنکنے سے چھن چھن کی آواز آئے اور وہ خوش ہوتا رہے۔ بچہ چوسنی اور چھنکنے میں مگن ہو جاتا ہے اور والدین نان و نفقہ کی تلاش میں مگن ہو جاتے ہیں، اور یوں زندگی کی گاڑی ہچکولے لینے لگ جاتی ہے۔ دوستو، ہمارے ساتھ بھی کچھ اس سے زیادہ مختلف نہیں ہوا۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے بڑے ابو جی محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے فاؤنڈنگ فادرز کے ساتھ مشورہ کیا، اور صلاح مشورہ کرنے کے بعد ہمارے لیے بھی ایک عدد چوسنی اور ایک عدد چھنکنے کا بندوبست ہوا۔ چوسنی ہمارے منہ میں ڈال دی گئی اور چھنکنا ہمارے ہاتھ کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور لیاقت علی خان صاحب کو ہماری نگرانی پر بٹھا دیا گیا۔ اب چھنکنا بجانے کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی، ہم چوسنی منہ میں لیتے ہی سو گئے تھے۔ ہمارے سوتے سوتے کوئی 5-6 نگران بدل گئے، یعنی لیاقت علی صاحب گئے اور کوئی آیا، اور تو 5-6 نگران بدل چکے۔ تو ایک دن ہماری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ چوسنی تو ہمارے منہ میں ہی ہے، لیکن چھنکنا کہیں ہاتھ سے گر چکا ہے، اور ہمارے سرانے ایک عدد ڈنڈا رکھا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جنرل ایوب صاحب ہماری نگرانی پر آ گئے ہیں۔ خیر، ہماری صحت کافی اچھی ہو چکی تھی، بازوؤں میں کچھ طاقت آ گئی تھی۔ اس دوران ہم نے ایک عدد طاقت آزمائی کا مظاہرہ بھی کیا، مگر وہی ہوا جو ہونا تھا کہ بڑے بڑوں نے ڈانٹ ٹپٹ کی کہ اس طرح کی بدتمیزی اچھی نہیں ہوتی۔ ہمیں اچھی طرح سے سمجھایا گیا، ہمارے منہ میں دوبارہ چوسنی کی ایڈجسٹمنٹ کی گئی، اور دوبارہ سے چھنکنا باندھنے کا بھی بندوبست کیا گیا، مگر ہم تھوڑے گندے ہو چکے تھے، لہٰذا ہمیں غسل دیا گیا، اور بھٹو صاحب کی نگرانی میں 1971 میں ہماری میل کچال اتار کر پھینکی گئی، ہماری کانٹ شانٹ ہوئی، ری شیپ کیا گیا، اور دوبارہ سے چھنکنا ہاتھ پر باندھ دیا گیا۔ ہم پھر سو گئے۔ پھر ایک دن کسی نے چھنکنا ہاتھ سے کھینچا تو آنکھ کھلی، دیکھا کہ ڈنڈا پھر سرانے رکھا ہوا ہے، اور اللہ اکبر الجہاد الجہاد کی صدائیں آ رہی ہیں۔ خیر، قصہ مختصر، ہماری صحت قدرے بہتر رہی، پھر سے صحت اچھی ہو گئی تھی۔ تو پھر 90 کی دہائی آ گئی۔ اب اس دوران بی بی اور میاں آپس میں ٹام اینڈ جیری کھیلتے رہے، اور انہوں نے خوب ٹام اینڈ جیری کھیلا، اور ہم چوسنی اور چھنکنے میں مگن رہے۔
اور وہ ٹام اینڈ جیری کھیلنے میں مگن رہے۔ پھر اچانک ایک دن مشرف صاحب نے ٹام اینڈ جیری کا سوئچ آف کر دیا اور ہم سے نہ صرف چھنکنا چھین لیا بلکہ کچھ خاص لوگوں کے منہ سے چوسنی بھی چھین لی۔ خیر، اس دوران بھی ہماری صحت کافی بہتر رہی، لیکن وہ جو خاص لوگوں کے منہ سے چوسنی چھینی گئی تھی، ان کے منہ میں چوسنی نہ ہونے کی وجہ سے ایک شور سا اٹھنے لگا کہ ہمارے ہاتھ پر پھر سے چھنکنا باندھا جائے۔ ادھر بی بی اور میاں نے بھی یہ مل کر فیصلہ کر لیا کہ اب ہم ان کی باری باری نگرانی کیا کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ آج سے ہم پکے پکے دشمن نما دوست بن کے رہیں گے۔ پھر اگلے 10 سال کے لیے چوسنی منہ میں رکھ دی گئی، اور اب کی بار زباں بندی کی اس چوسنی کے ساتھ صبر کا فلیور بھی ایڈ کر دیا گیا۔ رہی بات چھنکنے کی، تو وہ بس دیکھنے میں چھنکنا لگتا تھا، چھن چھن نہیں کرتا تھا۔ اس دوران ہمارے نگرانوں نے دشمن نوا دوستی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا کہ اب نگرانی کا یہ عمل جو ہے یہ نسل در نسل چلنا چاہیے۔ یعنی متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا گیا، یہ اصول طے کر لیا گیا کہ چور کے بیٹے کو ہی حق حاصل ہوگا کہ وہ چور بنے، اور ڈاکو کے بیٹے کو ڈاکو، اور نگران کا بیٹا ہی نگرانی کرے۔ تو اس طرح سے یہ کوئی فیصلہ کر لیا گیا۔ خیر، وقت گزرتا رہا، ایسے میں ایک خان آ گیا، اور خان نے تو حد ہی کر دی۔ اس نے ہماری چوسنی سب سے پہلے ہمارے منہ سے چھینی، اور چھنکنا تو پہلے ہی چھن چھن کرنا بند کر چکا تھا۔ تو جیسے ہی اس زباں بندی سے آزادی ملی، یعنی چوسنی منہ سے نکلی اور زباں بندی سے آزادی ملی، تو ہر طرف ایک شور بپا ہو گیا، اور ساتھ یہ آوازیں آنے لگیں کہ ہمارا چھنکنا صحیح طرح سے چھن چھن نہیں کر رہا۔ یعنی اب منہ میں زبان آ گئی اور لوگ بولنا شروع ہو گئے کہ بھائی چھنکنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب خان کوشش میں ہے کہ جمہوریت کا یہ چھنکنا مرمت کر سکے، جبکہ دوسری طرف وہی پرانی الجہاد اور ٹام اینڈ جیری کی مشترکہ پی ڈی ایم پروڈکشن کا شو چل رہا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خان بیچ میں کدھر سے آ گیا رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے۔ ہمارے دور والا چھنکنا بھی ٹھیک تھا، چوسنی بھی ٹھیک تھی، اور اصل چھنکنا بھی وہی ہے، تو اسے مرمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں جمہوریت کا یہ چھنکنا مرمت ہو کر چھن چھن کرے گا یا پھر کوئی اور۔ امید ہے چوسنی اور چھنکنے کی حقیقت آپ جان گئے ہوں گے۔ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، بہت بہت شکریہ۔